مفتی صاحب قربانی میں جو حصہ دار ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا ہے، بھائی کوئی ایک بھی اگر شرک کرتا ہے تو مشرک تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی پیغمبر کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہو تو اس کے ساتھ قربانی کیسے ہوگی؟ وہ تو مشرک ہے، مشرک کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات ہم بلا وجہ اس میں تھوڑا وسوسے میں یا وہم میں پڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشرک ہوگا. دیکھیں اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کوئی آدمی بغیر تعویل کے، مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مشکل کشا ہیں، اور مشکل کشا ہونے کا مطلب اس کی نظر میں یہ کہ ہر مشکل حل کر سکتے ہیں، ہر جگہ سے ہماری فریاد سنتے ہیں، ہمارے ہر طرح کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہمیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، رزق بھی دے سکتے ہیں. یہ مطلب ہے اگر مشکل کشا کا، تو یہ شرک ہے، ایسا آدمی مشرک ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کیا تھا نا، عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا جس کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے. یا کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، اور اس سینس میں مشکل کشا سمجھتا ہے، اس سینس میں کہ وہ ہر جگہ سے ہماری فریاد بھی سنتے ہیں، ہمیں رزق بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، جب دعا کریں گے ہماری فریاد بھی پوری کریں گے. یہ بھی شرک ہے. تو چاہے کوئی ولی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے، پیغمبر کو شریک کرے، کسی نیک آدمی کو شریک کرے، کسی کو بھی شریک کرے، اس کے ساتھ قربانی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ اس سینس میں نہیں کہتا، ویسے ہی مشکل کشا بعض اوقات لوگ اس سینس میں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بہت سارے لوگ آئے، کسی نے اپنی مشکل پیش کی، آپ نے اس کو صدقہ دے دیا، آپ نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا. اس سینس میں اگر کوئی مشکل کشا کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ واقعی میں مشرک ہے یا نہیں ہے. مفتی صاحب میں نے انڈیا پیسے بھجوائے ہیں وہاں مدرسے میں وقف قربانی کے لیے، کیونکہ یہاں بہت مہنگی تھی اور وہاں سستی تھی. کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ قربانی ہو رہی ہے وہاں، بس. دوسری بات جیسے میں نے بتایا کہ جس دن آپ کی قربانی ہو وہاں پر بھی عید ہو، آپ کی بھی عید ہو، یہ شرط ہے. اکثر عام طور سے جو لوگ دور دراز قربانی کے لیے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں نا، تو زیادہ تحقیق نہیں کر رہے ہوتے، بھئی فلاں جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ ہو رہی ہے. تو اس میں فراڈ بھی بہت ہوتا ہے. دنیا میں ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی ویرائٹی موجود ہے ہر طرح کے لوگوں میں. آپ نے پیسے دے دیے کہ یار یہ میرے قربانی کا حصہ ہے، آپ قربانی کر لینا، پتہ چلے وہ قربانی ہو ہی نہیں رہی، تو آپ کی قربانی جب ہوئی نہیں تو قربانی کا فریضہ آپ کا کیسے ادا ہوگا؟ تو اس میں تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کہاں قربانی کروا دیں. مفتی صاحب کچھ جانور ہوتے ہیں ان کا کان یا سینگ نہیں ہوتا اور کوئی نقص ہوتا ہے، ان کی قربانی نہیں ہوگی. دیکھیں جو جانوروں میں عیب ہے نا، کان کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، دانت نکلے ہوئے ہیں، جو بھی آنکھ نہیں ہے، اس میں اعتبار اس چیز کا ہے، جمہور کا جو قول ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا، جیسے دم ہے نا، دم 1/3 کٹی ہوئی ہے یا 1/3 سے بھی زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح کان ہے، مثال کے طور پر 2 کان ہے نا، اور دونوں کانوں میں سے ایک کان اتنا کٹا ہوا ہے کہ وہ دونوں کانوں کا 1/3 بنتا ہے، یعنی 1/3 سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے. بعض حضرات نے اس کو سٹینڈرڈ بنایا. اور ایک قول حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ اس پر ہے کہ نصف، آدھا، یعنی آدھی دم کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی، آدھا کان کٹا ہوا ہے تو نہیں ہو سکتا، ایک آنکھ سے بالکل نابینا ہے جانور تو قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح گائے کے 4 تھن ہیں، 4 میں سے 2 خراب ہیں تو قربانی نہیں ہو سکتی. بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، 2 میں سے 1 خراب ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی. تو نصف یا نصف سے زیادہ کوئی بھی عضو کٹا ہوا ہے تو یہ ایسا عیب ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی. لیکن اگر جانور کی دم آدھے سے کم کٹی ہوئی ہے، کان آدھے سے کم کٹا ہوا ہے، ایک آنکھ سے پورا نظر آتا ہے، دوسری آنکھ سے بھی نظر آتا ہے لیکن صحیح نظر نہیں آتا، ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی. اسی طرح جانور کے دانت اگر گر گئے، 2-3 دانت گر گئے لیکن وہ کھا پی سکتا ہے صحیح طریقے سے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. باقی جو جانور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جانور لے کر آتے ہیں، اتارتے ہوئے گر جاتے ہیں، ٹانگ وانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر جانور کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور ایسا وہ ہو جائے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ لنگڑا کے چل رہا ہو، پاؤں زمین پہ رکھ کے چل پا رہا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن قربانی کے لیے جانور کو گراتے وقت اگر وہ لنگڑا ہو جائے
بعض اوقات باندھتے ہیں نا، گرانے کے چکر میں مستی کر رہا ہوتا ہے جانور، گر نہیں رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں اگر اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن قربانی سے پہلے جانور گاڑی سے اتارتے ہوئے چڑھاتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. نہیں، گھوڑے کی قربانی نہیں ہو سکتی. اصل میں قربانی کے جانوروں کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ کون سا جانور حلال ہے کون سا جانور حرام ہے. قربانی کے بہت سارے جانور ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہرن ہے، ہرن حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی ہے کہ ہرن جنگلی جانور ہے. تو قربانی کے جانوروں کی جو شرائط یا جو ڈیفینیشن قرآن نے بتائی ہے وہ اہلی کا مطلب پالتو جانور ہونا ضروری ہے. تو جو پالتو جانور ہیں صرف انہی کی قربانی ہو سکتی ہے. اس لیے قربانی صرف ان جانوروں کی ہو سکتی ہے. بکرا بکری، دمبا دمبی یا بھیڑ ویڑ جو اس کی جنس میں آتے ہیں، اسی طرح گائے بیل بھینس بھینسا یہ جو اس کی جنس میں آتے ہیں، اسی طرح اونٹ اونٹنی. اس کے علاوہ باقی حلال جانور بھی ہوں جیسے شتر مرغ ہے، ہرن ہے یا گھوڑا ہے، یہ کوئی بھی اس طرح کے جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. بس اس میں یہ دیکھنا چاہیے اجتماعی قربانی میں اگر آپ حصہ ڈال رہے ہیں تو اس میں آپ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کسی سے پوچھیں کہ آپ حرام تو نہیں کماتے. بس آپ کو اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے تو پھر نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو شریعت آپ کو یہ لازم نہیں کرتی کہ آپ ایک سے پوچھیں کہ آپ حرام تو نہیں کماتے، آپ حرام، بس آپ نے اپنی طرف سے حصہ شامل کر دیا تو ٹھیک ہے. لیکن کنفرم آپ کو کسی کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی ٹوٹل آمدنی حرام ہے یا اس کی زیادہ غالب آمدنی. اگر ایک آدمی ایسا ہے نا جو حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اور اس کی جو زیادہ آمدنی ہے وہ حلال کی ہے، حرام کی آمدنی اس کی کم ہے، تو اس کے ساتھ بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن کسی کی ٹوٹل آمدنی حرام ہے یا زیادہ جو اس کی آمدنی ہے وہ حرام ہے اور پتہ ہے تو پھر نہیں کر سکتے. باقاعدہ تحقیق کرنا ضروری نہیں.